بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور وہ یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بڑے ہی شان و شوکت ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتے کی چٹائی سے بھرا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سلام کیا اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ اور مقام ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اور اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں تو ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو خدا تعالی بانی سے بدل دیں گے اور حق تعالی شانہ تمہاری جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے اور اس وقت تو تم صرف ایک ہی عبادت ہی ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دے رہی ہے، اور وہ ہے راہ خدا میں جہاد۔ اس چرواہے نے کہا حضور میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو اور ان کو جا کر واپس کرو، اس کے لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت، چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آئے، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم نے کوئی نہیں پہچانتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ وہ چرواہا ہے، وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے خدا کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی، ایمان لا چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرما دیا ہے۔ اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور بے دعا کرتے رہے کہ خدایا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اس پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے اس کا دل نرم رہتا ہے اور اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں۔ وہ گناہ کرنے کی جرات نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں رکھتا، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اس کو دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا رہتا ہے۔ لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بد عملی میں مبتلا ہو، خواہشات کا انبار ذہن میں ہو، ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور زائل کر دینے والی ہے۔ ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کے 1/3 گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ لوگو، اللہ کو یاد کرو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا۔ موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرکت سے بیزاری اور موت کی تیاری کے لیے از باز ضروری ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تم زمین پر گناہوں کے ساتھ ملے لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں تمہیں اتنی ہی مقدار میں مغفرت دوں گا۔ موت کی تیاریوں میں مختلف کے مخلوق کے حق ادا کریں، انہیں پامال مت کریں یا ان کی ادائیگیوں سے ٹال مٹول سے کام مت لیں، کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن مخلوق کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، چنانچہ بلکہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دے گا۔ موت کی تیاری کے لیے وصیت لکھ کر رکھیں اور اس میں کسی قسم کی غلطی مت کریں۔ موت کی تیاری جس کے انداز سے ہو، کسی بھی وقت انسان موت کے لیے تیار رہے۔ حقیقی سعادت مند سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر۔ حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے۔
بعض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کرنے اور ہر وقت خاتمہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔